آرمی چیف سے ملاقات میں جو تاجروں سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، کیا فیصلے ہوئے، کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں، یہ سب جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر جناب کاشف انور صاحب نے۔ کاشف صاحب شکریہ آپ کا۔ کاشف صاحب، ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، کیا کچھ ڈسکس ہوا، کیا یقین دہانیاں آپ کو کروائی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں نہ ہی انہوں نے ہمیں کوئی پیغام دیا، نہ ہم نے ان کو کوئی گریونسز اپنے بتائے، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی تھی وہاں پر، لاہور سے باہر سے بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف نے سب کی بات سنی، پوری دل لگی سے سنی۔ جب تک کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا اس نے تب تک بات کی، تو اٹ واز اے ویری پازیٹیو جو وہاں پر ایٹماسفیئر تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جو جتنی لمبی بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اپنی موقف کو بتا رہا تھا، اپنے سیکٹر کو بتا رہا تھا، اپنے پرابلمز کو بتا رہا تھا، اور اس کی بات پوری سنی جا رہی تھی۔ تو ہم یہی چاہتے تھے کہ ہماری کوئی تو بات سنے، اور وہاں صرف پاکستان کی بات تھی، پاکستان کو بچانے کی بات تھی، پاکستان کو واپس ایک اکنامک پاور بنانے کی بات تھی، اور واپس وہاں پر یہی بات تھی کہ آخری وقت تک ہم پاکستان کو بچائیں گے، آخری وقت تک پاکستان کو بچانا ہے ہم نے، اور صرف پاکستان اور اکانومی کی بات ہو رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اور تو بات ہوئی کیا؟ مطلب کیا کوئی ریفارم آنے جا رہا ہے؟ کیونکہ خبریں جو آ رہی ہیں اس سے پہلے، آپ سے گفتگو سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بڑا میسو ریفارم، ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ سر، یہ وہ تبدیلی کیا ہے؟ اب اگین وہ تبدیلی آپ کی طرف سے پروپوز ہوئی ہے یا ان کی طرف سے پروپوز ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو SIFC کی بات ہوئی جو چیف آف دا آرمی سٹاف نے بتایا کہ اس طرح ہم اپنے دوست اسلامی ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آ رہی ہے، اور جب یہ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آ جائے گی تقریباً $100 بلین کی، 100 بلین 100 ارب ڈالر کی، کیونکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب سے 25 بلین ڈالرز کے قریب ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ، جو کہ ایک بہت اچھا پازیٹیو سائن ہے۔ اور اگر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس میں اور SIFC میں جتنے بھی ان کے IT ہے، ایگریکلچر ہے، اس میں جو 4 سے 5 ایونیوز ہیں جس پہ کام ہونا ہے، اگر اس میں کام ہوگا تو الٹیمیٹلی پاکستان پھلے پھولے گا۔ میں اپنی بات ضرور بتاتا ہوں کہ جو میں نے وہاں پر پوائنٹ ریز کیے وہ انٹر بینک میں، اور جو ان آفیشیل ڈالر کا ریٹ ہے اس پہ بات کی، الیکٹریسٹی کی پرائس کو کم کرنے کی بات کی، تاجر کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن بار بار کرنے کی بات کی۔ میں نے اس بات پہ زور دیا کہ جو گرے اکانومی ہے جب تک آپ اس کو اندر نہیں لائیں گے وائٹ اکانومی میں تب تک وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی۔ اور ایک جو بات بہت ضروری جو کی کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے۔ یہ آپ کی طرف سے جی، یہ میں نے کہا کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے۔ یہ بڑی بات ہے، ساری جماعتیں تو الیکشنز مانگ رہی ہیں۔ چارٹر آف اکانومی، ہم یہ نہیں کہ ہم الیکشنز کرانا نہیں چاہتے، پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیے، ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیے، بتائیں کہ اگلے 15 سے 20 سال اس ملک کو، پاکستان کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے بعد الیکشنز کرائیں۔ الیکشنز ہونے ہیں، جمہوری عمل ہے، لیکن جب تک چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوتا تب تک ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے ہماری بات کو سنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں بہت ایسے سٹیپس ہونے کو جا رہے ہیں کہ پاکستان دوبارہ ٹیک آف کی طرف جائے گا۔ باتیں جو آپ نے ان سے آپ نے پروپوز کی ہیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے اب ان پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ جیسے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ڈالر جمع کرنے والے لوگ ہیں، ہولڈرز ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، منی ایکسچینج والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک بڑا میسو کریک ڈاؤن تو ڈالرز پہ ہوگا نا پہلے، کہ ڈالر کو نیچے لانا ہے۔ اس بارے میں کیا بات ہوئی؟ آرمی چیف نے کوئی بات کی اس بارے میں؟ دیکھیں، مختلف لوگوں کے سوالوں میں مختلف جواب آتے رہے، اور ہر جواب پازیٹیو تھا، ہر جواب میں ملک کی بہتری تھی، ملک کی ترقی تھی، اور ملک کو آگے لے کے چلنے کی بات تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ٹیکس پہ ضرور بات ہوئی کہ ہر ایک کو اپنا ڈیو ٹیکس ادا کرنا چاہیے ہے، اور جو کہ اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ صرف بارڈر پہ لڑی جاتی ہے، تو جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کو ہم سے زیادہ اکانومی کا پتہ ہے، اور ان کو یہ سمجھ ہے کہ جب تک ہم اکنامک فرنٹ پہ ہم الائن نہیں ہوں گے تب تک ہم
کسی ملک کے ساتھ بھی ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اکنامیکلی ہمیں بہت اسٹرانگ ہونا ہے. جب ہم اکنامیکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے تو تمام فرنٹس پہ ہم لڑ سکتے ہیں. اچھا الیکشنز ابھی اس سے پہلے ایک چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے, اس پہ آرمی چیف کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے یہ بات کی؟ دیکھیں وہ سب کے پروپوزلز نوٹ کر رہے تھے اور خود نوٹ کر رہے تھے. اچھا. اور اب اس پہ کیا ہوگا یہ تو وہی بتائیں گے. یعنی کوئی فوری ریئیکشن کسی بات پہ انہوں نے نہیں دیا اس بات پہ انہوں نے نہیں دیا, لیکن وہ ہر ایک کا پوائنٹ نوٹ کر رہے تھے, ہر ایک کی بات نوٹ کر رہے تھے, اور جس کا وہ مناسب سمجھتے تھے اس کا وہ پازیٹیو جواب بھی دیتے تھے. اچھا یہ ملاقات ہوئی کس کی بیہسٹ پہ؟ آپ کی طرف سے, تاجروں کی طرف سے درخواست تھی یا ان کی طرف سے کہا گیا تھا؟ میرا خیال ہے ایک دن پہلے انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ کراچی کے لوگوں سے بھی ملے ہیں, کراچی کی بزنس کمیونٹی سے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اور ہمارے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کے جو آفس ہیں وہاں سے کوئی کلیبریشن ہو کے ہو سکتا ہے وہ اور بھی شہروں میں جا کر بزنس کمیونٹیز کے ساتھ ملاقات کریں. تو کراچی اور لاہور تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اچھا کراچی میں تو بات کرپشن پر بھی ہوئی تھی کہ کرپشن کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی بہت ضروری بات ہے. آپ سے بھی کوئی سلسلے میں بات ہوئی کرپشن کے حوالے سے؟ بالکل ہوئی, لوگوں نے بات کی. میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ ڈسکس نہ کیا گیا ہو, چاہے کامرس سے ریلیٹڈ ہے, چاہے مانیٹری پالیسی ہے, کچھ بھی ہے, ہر قسم کا. بلکہ یہاں تک بھی بات ہوئی کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ گلے شکوے تو عورتیں کرتی ہیں, یا آپ سمجھائیے ان کو کہ گلے شکوے نہ کریں, مرد بنے عورت نہ بنے. تو اس حد تک وہاں پر جو ماحول تھا وہ اتنا کمفرٹیبل تھا کہ پنجابی میں بھی بات ہو رہی تھی. اور لطیفے بھی ایک آدھے نے سنا دیے. اچھا, وہ کافی گھل مل گئے تھے آرمی چیف. بالکل ایسے تھا جی. ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ریلیکس تھا, باڈی لینگویج بہت کمفرٹیبل تھی سب کے ساتھ. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر ایک کی ہر بات تب تک سنی جب تک اگلے نے ان سے بات کرنا چاہی. اچھا کاشف انور صاحب, یہ ملاقات جو ہے وہ صرف لاہور چیمبر آف کامرس کے لوگوں کے ساتھ تھی, اور بھی لوگ اس میں شامل تھے؟ کتنی دیر تک ملاقات یہ رہی, اور اس کے علاوہ کیا اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی پر بھی بات ہوئی یا صرف اکنامک پہ بات ہوئی؟ بالکل پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ بھی بات ہوئی, لوگوں نے اس پہ بات کی. بالکل ہمارے لاہور چیمبر کے بھی فارمر پریزیڈنٹس تھے, اور بھی بہت سے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر. کوئی میرے 70 سے 80 لوگ تھے جن کے ساتھ ملاقات انہوں نے کی, اور 3.5 گھنٹے تک وہ بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے سب کا بیانیہ سنا, سب سے بات کی, ہر ایشو, ہر سیکٹر, ہر کنسرن پہ انہوں نے بات سنی, اور ہر کنسرن کو انہوں نے نوٹ کروایا. اور بلکہ کچھ آرڈرز تو انہوں نے ٹائملی بھی دیے. اچھا, مثلا کچھ لوگوں نے بات کی کہ ہم شاید ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہمارے یہ کنسرنز آ رہے ہیں, تو انہوں نے اسی وقت کہا چیف سیکرٹری صاحب کو کہ ان کے جو کنسرنز ہیں اس کو پراپر ایڈریس کیے جائیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے. سی ایم صاحب کا ایٹیٹیوڈ بھی وہاں پر بہت اکاموڈیٹنگ تھا. اور the credit goes to I think to the چیف منسٹر صاحب. اچھا کاشف انور صاحب, کوئی ایشورنسز بھی آن دا اسپاٹ دی گئی آپ کو کسی؟ اتنے ایسپیکٹس پہ بات ہو رہی تھی, تو کیا کسی ایسپیکٹ پہ آپ کو فوری طور پہ ایشورنس بھی دی گئی کہ یہ ہوگا؟ دیکھیں اب انشاءاللہ میں اس پہ تو شاید کوئی اپنا سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن آنے والے وقت میں ایشورنس تھی کوئی, آپ بتا نہیں سکتے کس موضوع پہ تھی, لیکن تھی صحیح. دیکھیں جب وہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کو ہم بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں, جب یہ ایشورنس آ رہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جب یہ ایک طرح سے انشورنس جا رہی ہے کہ بھائی جو یہ ڈالرز کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں اسے کریکٹ کرنا ہے, تو وہ جب الٹیمیٹلی وہ ایکشنز لیں گے اور اس طرف کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے تو عوام کو سمجھ آ جائے گی. کچھ دن پہلے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا تھا, بیان بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا. وہ آج بھی سمجھتا ہوں عجیب و غریب قسم کا بیان ہے کہ پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ اسمگلنگ کا بھی ہے.
ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, بٹ یہ کوئی اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں اتنے کنزیومرز نہیں ہے کہ اتنی اسمگلنگ وہاں پہ ہو رہی ہو. ہمارے یہاں تو ویسے اکانومی کے اور بڑے معاملات ہیں. اچھا, لیکن اب یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ اسمگلنگ پہ بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے کی ایشورنس دی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے. اچھا, نمبر 1 اسمگلنگ ہے, پھر ٹیکس ایویڈرز ہیں, ٹیکس ایویژن ہے بہت بڑا, ڈالر کو نیچے لانا ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, انرجی کرائسس ہے. کیا ان ایشوز پر بھی آرمی چیف نے بات کی ہے؟ سب ایشوز پہ بات ہوئی ہے اور اسمگلنگ کی بھی بہت تفصیل سے وہاں پر بات ہوئی ہے. کنسرن سب سے زیادہ وہ آپ کی نظر میں, آپ کا اپنا انالیسز ہے, وہ سب سے زیادہ کنسرن کس ایشو کو لے کر نظر آ رہے تھے آپ کو ان سب ایشوز میں؟ دیکھیں, وہ اکانومی کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں اور اکانومی کو بحال کرنے کے لیے انہیں جو بھی اقدامات میرا حال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اٹھانے چاہیے. تو وہ سردس, آپ کو کیا لگتا ہے, اب میں آپ کا انالیسس پوچھ رہا ہوں, میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں انہوں نے کیا کہا, آپ کا اپنا ایک انالیسس, آپ اس میٹنگ میں موجود تھے یا پھر آپ خبریں پڑھ رہے ہیں 1-2 دن سے جو کراچی میں بھی بات ہوئی, جو آپ سے بھی بات ہوئی, سٹارٹ کہاں سے لیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ the mother of all evils is devaluation. اور ڈیویلویشن آپ کے یہ جو ڈالرز ہیں, یہ جو ہولڈرز ہیں, اور یہ بلیک مارکیٹ کا ہنڈی کا ریٹ ہے, انٹر بینک کا ریٹ ہے, میرا خیال ہے سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کی ڈیویلویشن کنٹرول ہوگی تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن بھی ڈائریکٹلی نیچے آ جائیں گے, بجلی کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے. کیونکہ اگر ہم اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کر جاتے ہیں, ہمیں اور تمام اقدامات اگر ہم بعد میں بھی کریں, اگر ہم صرف اپنے روپی کو اسٹرانگ کر جائیں تو ہماری تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, جس میں ایکسپورٹس بھی بڑھے گی,